جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی جنگل میں ایک کچھوا اور بچھو رہتے تھے۔ دونوں کی آپس میں بہت ہی گہری دوستی تھی۔ وہ سارا دن اکٹھے رہتے تھے اور خوب سیر کیا کرتے تھے۔ اسی جنگل میں ایک ندی بھی بہتی تھی۔ جنگل کے سب جانور اسی ندی سے پانی پیتے تھے۔ ایک دن کچھوے اور بچھو نے ندی کے پار جا کر سیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ بچھو چونکہ تیر نہیں سکتا تھا، اس لیے وہ کچھوے کی پیٹھ پر سوار ہو گیا اور یوں دونوں ندی عبور کرنے لگے۔ بچھو کو پہلی مرتبہ دریا کی سیر کرنے کا موقع ملا تھا، اس لیے وہ بہت ہی خوش دکھائی دے رہا تھا۔ جب وہ دونوں ندی کے درمیان میں پہنچے تو کچھوے کو کھٹ کھٹ کی آواز سنائی دی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بچھو کسی چیز سے اس کی پیٹھ پر ضربیں لگا رہا ہے۔ کچھوا کچھ دیر آواز پر غور کرتا رہا، مگر جب معاملہ اس کی سمجھ میں نہ آیا تو اس نے بچھو سے پوچھا، بچھو بھائی یہ آواز کیسی ہے؟ بچھو بولا، تم فکر نہ کرو میرے دوست، میں تمہاری پیٹھ پر ڈنک مار رہا ہوں۔ کچھوا حیرت سے بولا، یار ہم دونوں تو بہت اچھے دوست ہیں، پھر تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ بچھو نے ہنستے ہوئے جواب دیا، یار کیا کروں دوست، ڈنک مارنا میری عادت ہے۔ جب کچھوے نے بچھو کی یہ بات سنی تو اسے بہت دکھ پہنچا۔ وہ سوچنے لگا، بچھو مخلص دوست نہیں ہے، میں اس سے بھلائی کر رہا ہوں اور یہ مجھے نقصان پہنچانے پر تلا ہوا ہے۔ اب تو ضروری ہے کہ اس احسان فراموش کو سبق سکھایا جائے۔ یہ فیصلہ کرتے ہی کچھوے نے پانی میں غوطہ لگایا تو بچھو ڈوب جانے کے خوف سے چیخ کر بولا، یہ تم کیا کر رہے ہو میرے دوست؟ اس طرح تو میں ندی میں ڈوب کر مر جاؤں گا۔ کچھوے نے بے پرواہی سے جواب دیا، دراصل میں بھی اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہوں، پانی میں غوطہ لگانا میری عادت ہے۔ یہ کہہ کر کچھوے نے ایک لمبا غوطہ لگایا اور بچھو ندی کے گہرے پانی میں ڈوب گیا۔ اس طرح اسے اپنے کیے کی سزا مل گئی۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ڈرپوک غلام۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، موسم بہت ہی خوشگوار تھا، آسمان پر ہلکے ہلکے بادل چھائے ہوئے تھے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ایسے پرلطف موسم میں بادشاہ نے دریا کی سیر کرنے کا ارادہ کیا اور اپنے خاص درباریوں کے ہمراہ کشتی میں سوار ہو کر دریا کی سیر کرنے لگا۔ اس کی کشتی میں چند غلام بھی موجود تھے۔ کشتی میں سوار ہر شخص خوش دکھائی دے رہا تھا سوائے اس غلام کے جسے پانی سے بہت خوف آتا تھا۔ وہ غلام کشتی کے ایک کونے میں بیٹھا مسلسل روئے چلا جا رہا تھا۔ جب بادشاہ کی نظر روتے ہوئے غلام پر پڑی تو اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، یہ غلام کیوں رو رہا ہے؟ کیا اسے دریا کی سیر پسند نہیں ہے؟ ایک درباری نے جواب دیا، حضور والا، یہ غلام ڈر کی وجہ سے رو رہا ہے، اس کے دل میں خوف ہے کہ کہیں کشتی دریا میں ڈوب نہ جائے۔ انہی درباریوں میں سے ایک نہایت ذہین آدمی بھی شامل تھا۔ اس نے جب غلام کے بارے میں سنا تو وہ بادشاہ سے بولا، بادشاہ سلامت، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ابھی اس شخص کا خوف دور کیے دیتا ہوں۔ یہ درخواست سن کر بادشاہ نے فوراً اسے اجازت دے دی۔ بادشاہ سے اجازت ملتے ہی اس شخص نے کشتی میں موجود دوسرے غلاموں کو حکم دیا کہ اس غلام کو دریا کے ٹھنڈے پانی میں چند غوطے دے دو۔ اس کے حکم کی فوری تعمیل کی گئی۔ جب رونے والا غلام دریا میں چند غوطے کھا چکا تو عقل مند شخص کے اشارے پر اسے پانی سے باہر نکال لیا گیا۔ یہ سب دیکھ کر بادشاہ بہت ہی حیران ہوا کہ دریا کے نکلنے کے بعد غلام کا رونا دھونا بند ہو گیا ہے اور اب وہ خاموشی سے کشتی میں سفر کر رہا تھا۔ اس پر بادشاہ نے اپنے اس ذہین درباری کو قریب بلایا اور اس سے پوچھا، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تم نے اس غلام کو دریا کے ٹھنڈے پانی میں غوطے دینے کا حکم کیوں دیا، اور یہ بھی بتاؤ کہ اس غلام نے پانی سے نکلتے ہی رونا کیوں بند کر دیا؟ درباری نے جواب دیا، جہاں پناہ، میں نے اسے دریا میں غوطہ دینے کا حکم اس لیے دیا کہ جب تک کوئی شخص تکلیف نہیں اٹھا لیتا تب تک اسے آرام کی قدر نہیں ہوتی۔ یہ غلام ڈوبنے سے ڈرتا تھا کیونکہ اس نے کبھی دریا میں اترنے کی جرت نہیں کی تھی، لیکن جب اس نے پانی میں غوطے کھانے کی تکلیف برداشت کر لی تو اسے کشتی میں سفر کرنے کی قدر بھی معلوم ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اب یہ سکون سے بیٹھا سیر سے لطف اندوز ہوتا رہے گا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ آرام کی قدر تب تک نہیں ہوتی جب تک ہم تکلیف نہ اٹھا لیں۔
اور بچوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس بھی کریں گے، اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اس سے آپ کو میری نئی کہانیوں کا بھی پتہ چلتا رہے گا۔ اور اب میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔